جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج 10 مارچ 2022 کی تاریخ ہے اور اس وقت ایک بڑی سیاسی ہلچل اور گرما گرمی کا ملک میں ماحول ہے، اور دیکھے جائے تو اسلام آباد میں حالات کشیدہ بھی ہیں، جہاں پہ آج پارلیمنٹ لاجز میں کچھ اچھی صورتحال پیش نہیں آئی، جہاں پر جمعیت علماء اسلام نے اپنی ایک فورس بلا لی اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے بھی وہاں پہ دھاوا بول دیا پارلیمنٹ لاجز پر، اور کافی بدمزگی وہاں پہ کریٹ ہو گئی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے 1 یا 2 MNAs کو فی الحال وہاں سے گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے۔ بلا شبہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت بڑی پریشانی کا ان کو سامنا ہے، ان کے اقتدار کی کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈول رہی ہے، اور ڈے بائی ڈے لوگ ان کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ ان کے اتحادی ہیں یا چاہے وہ ان کی اپنی پارٹی کے ممبران ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں سے سب کے رابطے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہے، آپس میں ڈیلنگز ہو رہی ہیں، اور سب اس پر تقریباً متفق ہو چکے ہیں کہ ہمیں عثمان بزدار سے پنجاب میں اور مرکز میں عمران خان سے نجات حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد کا آئندہ کا جو لائحہ عمل ہوگا اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو آج بیسیکلی میں جی چند باتیں آپ پہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے، اور نیچے کہ آج یہ صورتحال کیوں ہوئی، صرف 3.5 سال یا 3.25 سال کے عرصے میں آخر ایسی کیا بات ہوگی کہ لوگ ان سے اس قدر بیزار ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ بہت خوش نصیب ثابت ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کی 22 سال کی جد و جہد تھی، اس کو میں بالکل تسلیم کرتا ہوں، میں اکنالج بھی کرتا ہوں، باقی بڑی آپ نے جد و جہد کی، لیکن آج آپ دیکھیے آپ کے ساتھ جو جنون لوگ تھے، جو آپ کے سفر میں شروع سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے، جنہوں نے قربانیاں دیں یا جنہوں نے اصل مشکل وقت آپ کے ساتھ پارٹی میں کاٹا، جب تک آپ کو یعنی کہ ایک سرپرستی حاصل نہیں ہوئی جو 2011 میں جا کے حاصل ہوئی تھی، ایون اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک وہ لوگ آپ کے ساتھ چلے، لیکن آپ دیکھیے کہ جوں آپ اقتدار کی طرف بڑھتے گئے 2017 کے بعد سے بالخصوص، وہ سارے لوگ آہستہ آہستہ پچھلی سیٹوں پر چلے گئے، یا آپ نے انہیں لفٹ کرانا چھوڑ دی، یا انہیں محسوس ہوا کہ ہماری اب قدر نہیں کی جا رہی، یا انہیں محسوس ہوا کہ پارٹی اب اپنے نظریے پہ قائم نہیں رہی، جو دوسری پارٹیوں سے الیکٹیبلز آئے ہیں یا جو اپنے اپنے حلقوں سے جو نئے لوگ آ گئے ہیں، پارٹی کو ایک طرح سے انہوں نے اور آپ کی شخصیت کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور اب آپ انہیں کے مرضی اور مشوروں پر چل رہے ہیں، تو وہ لوگ ظاہر دل برداشتہ ہوئے، وہ لوگ ہرٹ ہوئے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتے چلے گئے۔ جسٹس ولی الدین، حامد خان صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یہ 3 نام تو مجھے اس وقت بھی یاد ہیں، جو واقعی بہت ہی قابل قدر لوگ تھے آپ کی پارٹی کے۔ میں اکبر اس بابر کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن جو دوست جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بھی بہت جد و جہد رہی، وہ بھی آپ کے ایک مخلص ساتھی رہے اور بہت عرصے آپ کے ساتھ وہ بھی چلے، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی آج دیکھیے تو آپ کے خلاف عدالتی کارروائیوں میں ہیں۔ تو عمران خان صاحب بیسیکلی دیکھیے، جب اقتدار آپ کو مل گیا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تو آپ رب کریم کا شکر ادا کرتے، آپ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے کہ یہ اقتدار ملنا پاکستان میں بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اقتدار یہاں پہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی وزیر اعظم کی کرسی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوری طور پہ اپنے تمام سیاسی مخالفین کے لیے اسی طرح عام معافی کا اعلان کرتے، جس طرح نواز شریف صاحب نے جب وہ جیت کر آئے تھے، تو ایون کہ ابھی صرف الیکشن کے رزلٹس ہی آئے تھے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اپنے سارے سیاسی مخالفین کے لیے آج عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں بعد میں انہوں نے واقعی کاف لیگ والوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے خلاف کوئی کیسز تھے تو وہ ادارے اپنے طور پہ دیکھتے رہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں نواز شریف کے منہ سے سنا کہ جی پچھلی حکومتوں نے یہ کر دیا، پچھلی حکومتوں نے وہ کر دیا۔ وہ پہلے دن سے عوام کے مسئلوں کو حل کرنے کی طرف گامزن نظر آئے۔ میں نہیں کہتا کہ کتنے کامیاب رہے یا کتنے ناکام رہے یا کتنی انہوں نے کرپشن کر لی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ادراک ہوگا اس چیز کا، وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، میں اس طرف آتا ہی نہیں ہوں۔ میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم کے جو منصب ہے اس کے شایان شان ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل کی طرف توجہ دے اور دلچسپی سے توجہ دے۔ اب آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ کچھ توہم پرستی کی طرف چل پڑے، آپ نے کہا بس عین سے جو نام شروع ہوں گے میں ہر اہم عہدے پہ انہیں بٹھاؤں گا، عمران اسماعیل صاحب، عارف علوی صاحب، اس کے بعد آپ کے یہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب، تو ان سب کے نام عین سے شروع ہوتے تھے، آپ نے ان کو عہدے دیے۔
لیکن یہ ڈے ون سے آپ کو پتہ لگ رہا تھا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے یہ وسیم اکرم پلس نہیں ہیں، بلکہ یہ کرکٹ کے منصور اختر ہیں، یعنی ان سے بالکل کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، ان کی زیرو پرفارمنس تھی، یہ خالی لاہور کو ہی صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر سکے، مینٹین لاہور کو ہی نہیں کر سکے، لیکن آپ نے بس ایک ضد رکھی کہ جی ان کو میں نہیں ہٹاؤں گا، یہ میرے بڑے فیوریٹ ہیں، یہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے کام کی پبلسٹی کریں۔ آپ نے اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کو بھی بار بار کہا کہ جی آپ لوگ میری پبلسٹی نہیں کر رہے، آپ لوگ بھی مجھے صحیح طرح عوام میں مشہور نہیں کر رہے، وہ بیچارے تو تھک گئے آپ کا دفاع کرتے کرتے، آپ مہنگائی بھی کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہیں، جہاں جہاں جو جو کرپشن ہوئی وہ سب جانتے ہیں، اس میں چاہے آٹا کی شارٹیج ہے، چاہے چینی کی ریٹ کی مہنگائی ہے، آج آپ دیکھیے جو آئل کا پیکٹ نواز شریف صاحب 1000 روپے میں 5 لیٹر آئل آ جاتا تھا، جو ایڈیبل آئل ہوتا ہے ڈالٹا کا، آج وہی جو آئل ہے وہ 2000 میں یا 2100 میں مل رہا ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیے اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اگر عوام تنگ پڑ گئی ہے، آپ کے دور میں چکن کا گوشت یعنی مرغی کا گوشت جو ہے اس کا ریٹ پہلی دفعہ 450 سے بھی اوپر گیا ہے، بلکہ بعض دفعہ وہ 500 کو بھی کروس کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہمیشہ لوگ الزام لگاتے تھے خاص طور پہ آپ کی پارٹی والے کہ جی مرغی کے ریٹ تو جی حمزہ شہباز کنٹرول کرتے ہیں، اور ہم نے خود دیکھا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف اس وقت دونوں جیل میں تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے قیمتیں کنٹرول نہیں ہو سکیں۔ کیکس اینڈ بیکس لاہور کی ایک مشہور بیکری ہے، اس کی جو سادہ بریڈ ہوتی ہے پلین بریڈ لارج سائز، وہ 60 روپے کی نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے، آج وہی بریڈ 120 کی بھی نہیں 130 کی ہو گئی، یعنی ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ اسی طرح براؤن بریڈ جو ہے وہ 40 روپے کی یا 50 روپے کی ہوتی تھی، اس کا ریٹ بھی 110 یا 120 روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ عمران خان صاحب واقعی عوام شدید پریشان ہو چکی ہے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں آلپرس کا 1.5 لیٹر کا جو دودھ ہے وہ 180 کا ہوا کرتا تھا، اور اگر میں جلال چند سے لیتا تھا تو 168 کا مجھے مل جاتا تھا۔ آج وہ دودھ سستے سے سستا بھی مجھے 220 کا ملتا ہے، عام بیکری والے یا عام دکانوں والے تو 230 یا 235 کا دے رہے ہیں۔ تو عمران صاحب یہ ایک سچی بات ہے کہ آپ اس قوم کے مسائل حل کرنے میں ناکام ثابت ہو گئے ہیں۔ آپ کو بارہا اشارے دیے گئے، آپ کو سینئر صحافی حضرات حسن نثار صاحب نے بھی کہا کہ آپ چھوڑ دیں، آپ سے یہ نہیں ہو رہا، انہوں نے یہ آج سے 1.5 سال پہلے کہا کہ عوام سے معافی مانگ لیں کہ ہم نہیں کر سکے، اور ٹھیک ہے غلطی تسلیم کر کے سیٹ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ کو کامران خان صاحب نے بار بار سمجھایا، کم از کم 3 مختلف مواقع پر انہوں نے آپ کے لیے ویڈیو میسیجز لمبے لمبے پیغامات دیے کہ خدا کے لیے عوام کو مسئلوں کو سمجھیں، عوام کے ساتھ کوئی ہمدردی کریں، آپ نہیں صحیح طرز حکمرانی کر رہے۔ اور اب یہ حالات ہیں کہ اب آپ نے شکست سامنے آپ کو نظر آ گئی ہے، آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ جی آپ کے پاس ارکان کی تعداد پوری نہیں ہے، اب آپ غیر آئینی طریقوں سے اپوزیشن کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے اقتدار کو طول دینا چاہ رہے ہیں۔ آج جو پارلیمنٹ لاجز میں آپ نے پولیس گردی کروائی ہے بہت ہی قابل مذمت اقدام ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بات کی کہ جی یہ جو اپوزیشن کے ایم این ایز وغیرہ ہیں ان کو کسی طرح بھی پارلیمنٹ میں اس دن داخل ہونے سے روکا جائے، جو میری پارٹی کے بھی ایم این ایز ہیں جو ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ تو بالکل پارلیمنٹ میں آنے ہی نہ پائیں۔ تو عمران خان صاحب یاد رکھیے اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے اپنے ممبران کو پورا حق ہے کہ وہ اسمبلی میں آئیں اور بے شک آپ کے حق میں ووٹ ڈالیں یا آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈال دیں، یہ ان کا دیکھیے ایک آئینی حق ہے، یہ دستوری حق ہے، آپ یہ ان سے نہیں چھین سکتے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ آپ اس وقت کیا کریں۔ میرا آپ کو ابھی بھی مخلص مشورہ ہے، آپ اپنی سیٹ سے پرائم منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ آپ کے پاس سب سے اچھا آپشن تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیتے۔ مجھے افسوس ہے کہ اپوزیشن نے آپ کو اس کا موقع ہی نہیں دیا، اور واقعی اس میں ان کی جو وزڈم ہے اور جو ان کی حکمت عملی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ میں نیوٹرل ہو کے بے پناہ ان کی اس بات کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور ایک دم طریقے عدم اعتماد آپ کے خلاف آ گئی، جس کے بعد اب آپ کے پاس اسمبلیاں توڑنے کا آپشن نہیں ہے۔ تاہم آپ کے پاس ابھی بھی ایک آپشن ہے، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، ابھی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوئی ہے، آپ اگر چاہیں تو آپ قوم سے خطاب کر سکتے ہیں۔ اس خطاب میں ٹھیک ہے بالکل آپ اپنے دل کی باتیں کیجئے، لوگوں کو بتائیں کہ کیوں آپ کے ہاتھ بندے رہے، کیوں آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکے، لیکن اب اپنی بات کیجئے گا۔ اب پچھلی حکومتوں پہ مت دوبارہ الزام ڈال دیجیے گا، ان کو بھی مورد الزام ٹھہرائیے گا کہ اس طرح لوگ بالکل آپ سے متنفر ہو جائیں گے، آپ کا اپنا ووٹر بھی آپ سے متنفر ہو جائے گا۔ اب آپ اس کی کوئی پراپر ریزنز دیں، کوئی فیکٹس اینڈ فگرز دیں کہ جی یہ وجہ ہوئی ہے کہ میری اس حکومت سے عوام جو ہے ان کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عوام سے معذرت کیجیے، اور اگر کوئی اپنی صفائی دینا چاہتے ہیں تو وہ دیجیے، لیکن اس وقت آپ کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ عوام سے ایک الوداعی بات چیت کریں اور اس کے بعد کرسی کو خیر بات کہہ دیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے کہ آپ ناکام ثابت ہوئے، آپ
اس کرسی پہ اس کرسی کا حق ادا نہیں کر سکے. شکریہ.